بالخصوص انسان میں چاہے کوئی بھی ہو وہ خسارے میں نقصان میں ہے ہر طریقے سے. فرمایا کہ آگے کی آیت ہے مفہوم ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. قرآن کہہ رہا ہے کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. وہاں میں الصالحات لکھا گیا، اور وہ جو لوگ ایمان لا دیے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے. عام طور پہ انسان خسارے میں ہے مگر نہیں ہے مگر للذین، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، ان کا عمل بھی نیکیوں والا ہو، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا کریکٹر بہتر ہو، تب انسان ایمان والا کہا جائے گا. پھر آگے فرمایا گیا وتواصوا بالحق کہا گیا، وہ لوگ جو حق کے ساتھ بھی ہوں، حق بولتے بھی ہوں اور لوگوں سے کہتے بھی ہوں کہ تم حق بولو، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. پہلی چیز ایمان. ایمان اگر ہو گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل. پھر کہا گیا حق بولو، دوسرے کو تلقین بھی کرو حق بولنے کی. پھر کہا گیا وتواصوا بالصبر، حق کے ساتھ تم کو بولنا بھی. اگر تم پہ کوئی ظلم کرے، کوئی پریشان کرے تو تم کو صبر کے ساتھ کام کر لینی ہے، صبر کر لینی ہے. اگر صبر کر لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. فرمایا اے لوگوں تم تو خسارے میں ہو، زمانے کی قسم ہے تم خسارے میں ہو، مگر ہاں اگر تم نے ایمان لا دیا تو خسارے سے نکل گئے. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا خسارے سے نکل گئے. اگر تم نے اللہ پہ یقین رکھ لی خسارے سے نکل گئے. اگر حضور کی باتوں کو تسلیم کر لیا خسارے سے نکل گئے. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان تو ہے مگر تمہارا کام بھی یہی ہے کہ نیکیوں والا ہو. تمہارا کام بھی نیکی والا ہو تب تمہارا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا تم حق کے ساتھ رہنا، نیکیوں کے بعد پھر تم صبر کی تلقین کرتے رہنا، تب تم دنیا میں رب خسارے سے اٹھ کے رہو. موت پہ مجھے بولنی تھی مگر مختصر سا وقت تھا، اس لیے میں نے وہ سورہ پڑھ لی. کہتا کہ مختصر ہی تقریر ہوئی. اب ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، آپ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر ہماری بات سمجھ میں آئے تو صرف اتنا سوچے کہ آج دن بھر میں آپ نے کتنا نیکیوں کا کام کیا، دن میں کتنی نمازیں، روزہ اور عبادات کتنے طور سے آپ کیے ہیں. صرف اپنے ذہن میں سوچ لیں. سوچنے کے بعد اپنے اعمال کو خود اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے آج نیکیاں زیادہ کی ہیں یا برائیاں زیادہ کی ہیں. ہم نے ثواب کا کام زیادہ کیا ہے یا ہم نے عذاب کا کام زیادہ کیا ہے. کیا ہم اللہ کی قربت داری کیے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی جو ایمان والی باتیں اسے دور ہو گئی. صرف ایک انسان اپنے آپ کو سوچ لے تو اس رات میں ہی توبہ کر کے سوئے گا، اللہ اس کی توبہ کو بھی فرما دے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. آج کی رات موت بہت، آپ جانتے ہیں بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے. انسان اتنا آسان سنتا نا، حدیث پاک میں لاسٹ بات آخری بات ہوگی اس کے بعد روح کے بارے میں تو جب روح انسان کی جب قبض کی جاتی ہے، جب فرشتے آتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، فرمایا گیا کہ اس کے پیروں کی جانب سے روح کو نکالا جاتا ہے، پیروں کی جانب سے نکالا جائے گا. حدیث پاک میں کہ انسان کے پیر کی جانب سے روح نہ نکالی جائے تو اتنا تیز بھگے گا کہ بجلی سے تیز دوڑے، کیونکہ انسان جان بچانے کے لیے کیا نہیں کرتا، پیروں کے جانب سے نکالتے ہوئے وہ فرشتے آپ کے گھٹنے پہ چھوڑ. جب یہ ہاتھ چھوڑیں گے تو آپ تکلیف میں ہو جائیں گے، تکلیفیں بڑھنے لگیں گی. دیکھے ہوں گے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں دیکھے ہوں گے کہ اب اس کے آنکھوں سے، اس کے چہرے سے لوگوں کو معلوم پڑنے لگتا ہے کہ اب اس کا آخری چل رہا ہے. تکلیفیں بڑھنے لگی، اس کے پورے جسم سے اب روح نکالی جا رہی ہے، پیروں سے نکال لی گئی، بھاگ نہیں سکتا ہے. ابھی ہاتھ کام کر رہے ہیں، آنکھ کام کر رہے ہیں، زبان کام کر رہی ہے، زبان سے بولنے کی کوشش کر رہا ہے مگر الٹی سیدھی باتیں نکل رہی ہیں. آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹا موجود ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میری ماں یا میرے باپ کچھ کہنے کے قریب ہے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر وہ کہہ نہیں پائے. اب آخری موقع ہے، روح نکالی جا رہی ہے، گھٹنے سے نکالتے ہوئے سیدھے حدیث پاک میں کہ کمر کے اوپر لایا جائے گا، آپ کے ناف کے پاس لایا جائے گا. جب آپ کے ناف کے پاس لایا جائے گا تو اور آپ کا درد اور تکلیف بڑھ جائے گا، اتنی بڑھے گی کہ انسان اب سوچ میں پڑ جائے گا کاش میں دنیا میں نیکی کیا ہوتا تو شاید میں روح کا جو معاملہ ہے وہ آسانی سے نکل جاتے. انسان پورے طور پہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا اور کوئی موقع نہیں رہے گا. پھر حدیث پاک میں وہاں سے جب روح نکالی جائے گی پھر اس کا بھی ہاتھ کمر پیر کمر بند کر دے، ہاتھ کام کر، پھر اس کے اوپر سینے کی قریب لائی جائے گی. اب انسان خوب زیادہ تکلیف میں ہو جائے
پسینہ بھی نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، مگر انسان اب بے چین ہو جائے گا، اب اس کے بیٹے اس کے قربتدار جو موجود ہوں گے بالکل رو پڑیں گے، اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مگر ایسا انسان کو احساس نہیں، جس سے روح قبض کی جا رہی ہے اس کو احساس۔ حدیث پاک میں جب یہاں سے اٹھایا جائے گا، جب یہاں سے اب نکالا جائے گا، تو حدیث پاک میں یا تو منہ کے ذریعے روح نکال لی جاتی ہے، یا اس کے آنکھوں کے ذریعے نکال لی جائے گی، یا سناخوں کے ذریعے نکالی جائے گی۔ جیسے ہی وہ فرشتے روح نکالنے کے قریب ہوں گے، اب انسان بے چین ہو جائے گا، اتنا بے چین ہوگا کہ کسی کی بات اگر سنے گا تو فوراً بولنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت فرمایا گیا کہ اگر کوئی دیکھنے گیا ہو یا اس کے پاس موجود ہو تو صرف کلمہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، تاکہ کہنے کے کچھ قریب بھی آئے تو بھی کلمہ پڑھ کر انتقال ہو جائے تاکہ اللہ اس کی مغفرت ہو، جس کو مرض الموت کہتے ہیں۔ پھر فرمایا گا جب روح نکال لی جاتی ہے تو فرشتے اور موجود ہوتے ہیں، وہ تشت لیے ہوتے ہیں، بندہ نیک ہے تو پھولوں سے سجا ہوگا، بندہ نیک نہیں ہے تو کانٹے دار ہوگا۔ پھر یہاں سے آسمان، پھر پہلے دوسرے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر پہنچیں گے ساتویں آسمان۔ ساتویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو عرش کہتے ہیں، عرش پہ ایک کرسی ہے، اس کرسی پہ اللہ تعالی جہاں شان قدرت ہوگی، وہاں سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر بندہ نیک ہے تو فرمایا گیا اس کی قبروں کے اندر کہاں کیا جائے گا، اس کے قبروں کے اندر کا معاملہ یہ ہوگا کہ تمام چیزوں کو اتنا کھول دیا جائے گا کہ وہ جنت سے جا کر وہ مل جائے گی، اس کی خوشبو، اس کی ہوائیں، اس کے بستر، اس کے تمام چیزیں وہاں میسر ہو جائیں گی۔ اگر بندہ نیک نہیں ہوگا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے قبروں کے اندر جو فرشتے آئیں گے سوال و جواب کرنے، تبھی وہ پہچان جائے گا۔ جب قبر میں انٹری کریں گے فرشتے تو فرمایا کہ اپنے ناخن اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے، ناخن اتنی بڑی ہوگی کہ اپنے ناخن سے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، بال اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ زمین پہ پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویسے جب چیرتے ہوئے آئیں گے تو انسان جب ڈرے گا تو سمجھ جائیے، اور آپ حدیث کے حوالے سے سمجھ جائیے کہ وہ انسان جہنمیوں کی علامت ہوگی۔ اور جب انسان ڈرے گا تو سوال و جواب کی جائے گی، پھر جواب نہ بن سکے گا، پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا اس کے قبروں کے اندر طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ وہ عذاب بہت سخت ہوں گے، کہنے کا وقت بالکل نہیں ہے، بس اتنا جانیں کہ آپ خسارے میں ہیں اور خسارے سے نکلنا چاہتے ہو، ایمان کو مضبوط کیجیے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ نیک عمل کیجیے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ حق بات کہیے، حق بات سنیے، حق بولنے کی تلقین کیجیے۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی ظلم ہو، کوئی مظلوم آپ بنے رہیں، اس پہ صبر کر لیں حکمت کے تحت، تو آپ ایماندار کہے جائیں گے، آپ ایمان والے کہے جائیں گے، خسارے سے دور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، حسن کردار سے تو نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے تو نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی دیکھے تجھے تو مسلمان ہو جائے، کہ ابلیس بھی دیکھے تجھے تو مسلمان ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال کا ہی یہ شعر ہے، مٹ جائیں گناہوں کے تصور ہی جہاں سے پار، اگر یقین ہو جائے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، اگر یقین ہو جائے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا ہی یہ شعر ہے، منزل سے آگے بڑھ کر اور منزل تلاش کر، مل جائے گا دریا تو سمندر تلاش کر، یوں تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے، ایسا شیشہ تلاش کر، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے، ایسا شیشہ تلاش کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔